اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ابیہا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور عظمت خداوند عالم قرآن کریم میں آئے مباہلہ کی شکل میں بیان کرتے ہیں، آئے تطہیر کی شکل میں بیان کرتے ہیں، سورہ مبارک دہر کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی مدح و ثنا خداوند عالم قرآن مجید میں متعدد آیات میں ذکر کرتے ہیں۔ پیغمبر پاک فاطمہ زہرا کے مقام اور عظمت کو اپنی مبارک احادیث کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں اور اپنے سیرت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی پیغمبر پاک کے نزدیک آتی تھی تو پیغمبر پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اٹھتے تھے، احترام میں، استقبال میں اٹھتے تھے اور پھر فاطمہ زہرا کی طرف جاتے تھے استقبال کرتے ہوئے۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے۔ عملی طور پہ فاطمہ زہرا کا مقام لوگوں تک پہنچایا اور زبان کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے تقریباً 100 احادیث اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں تو سینکڑوں احادیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مقام اور عظمت کو بیان کی۔ یہ باعظمت خاتون جس کو دنیا میں یہ مقام ملا کہ جوانان جنت کے سردار حسنین علیہ السلام کی ماں ہے اور قسیم النار والجنہ، جنت کو تقسیم کرنے والے امیر المومنین علیہ السلام کی ہمسر گرامی ہے، اور جنت کے مالک جن کے لیے جنت خلق ہوئی ہے پیغمبر خدا کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اور خود سے فاطمہ زہرا کا یہ مقام ہے کہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، عالمین کی تمام خواتین کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ اب فاطمہ زہرا کا مقام یہ ہے، آئے فاطمہ زہرا کی سیرت کیا ہے؟ ایسی عظیم خاتون جس کے بارے میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں فاطمہ حوراء انسیہ، فاطمہ جنت کی ایک حوراء ہے جو انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئی۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دیکھیں اسے عظیم خاتون بتا رہی ہے کہ خواتین کے لیے دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے بتا رہی ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون کے لیے معاشرے میں زندگی گزارنے میں، دن رات میں، پوری زندگی میں جو اہم ترین چیز ہے وہ فاطمہ زہرا کی نگاہ میں یہ ہے کہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز دنیا میں یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم کی نظر اس خاتون پہ پڑ جائے۔ یہ فاطمہ زہرا کا مقام اور سیرت ہے۔ فاطمہ زہرا خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز یہ سمجھتی ہے کہ نہ نامحرم خاتون کو دیکھے، نہ خاتون نامحرم کو دیکھے۔ دیکھیں آج معاشرے میں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ ہماری خواتین اس ارمان میں، اس سکون، اس سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کب ہم یونیورسٹی جائیں گے، کب ہم نامحرم کے سامنے جائیں گے، کب ہم نامحرم کی محفل میں جائیں گے، جبکہ فاطمہ زہرا فرماتی کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز دنیا میں یہ ہے کہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے، نہ نامحرم کی نظر ان پہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے تو فاطمہ زہرا صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے، کہنے کی حد تک نہیں ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آرزو بھی یہ ہے کہ پوری زندگی میں کبھی وہ نامحرم کو نہ دیکھے،
اور کبھی نامحرم فاطمہ زہرا کو نہ دیکھے۔ اسی لیے فاطمہ زہرا گھر میں بیٹھی تھی، اپنے بابا خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کے ساتھ بیٹھ کے محو گفتگو تھی، اسی وقت ایک نابینا شخص گھر میں آیا۔ فاطمہ زہرا فوراً حجرے میں چلی گئی۔ جب نابینا شخص نے پیغمبر خدا سے کچھ سوالات پوچھا اور واپس چلا گیا، فاطمہ زہرا دوبارہ آئی۔ بابا نے پوچھا، رحمت للعالمین نے پوچھا، زہرا بیٹی آپ کیوں چلی گئی؟ کہا، یا رسول اللہ، بابا جان ایک نامحرم شخص آیا تھا۔ پیغمبر پاک ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹی وہ تو نابینا تھا۔ تو فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ ہاں بابا وہ نابینا تھا، میں تو نابینا نہیں تھی، میرے لیے وہ نامحرم تھا، میں اپنی نظروں کو نامحرم سے بچانا چاہتی۔ یہ فاطمہ زہرا کا آرزو ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز نامحرم سے دور رہے، نہ نامحرم اس کو دیکھے نہ یہ نامحرم کو دیکھے، صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا کی آرزو یہ ہے کہ زندگی میں کسی نابینا کو بھی نہ دیکھے۔ آئیں عزیزان، آج اپنی ماؤں بہنوں کو یہ تعلیم دیں اور خود مائیں بہنیں اس تعلیم کو حاصل کریں کہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ زمانے کے امام جو پردے غیبت میں جن کے انتظار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ولی عصر امام صاحب الزمان فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے آئیڈیل شخصیت فاطمہ زہرا ہے۔ اور فاطمہ زہرا کہہ رہی کہ نہ نامحرم مجھے دیکھے نہ میں نامحرم کو دیکھوں۔ آج ہماری خواتین کس فکر میں ہیں، کہاں کس ماحول کی طرف جا رہے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ فاطمہ زہرا بابا کی وفات کے بعد کبھی سکون سے نہیں بیٹھی، ہمیشہ غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہوا کہ ایک دفعہ فاطمہ زہرا تھوڑی سی آرام سے بیٹھ گئی، بابا کی وفات کے بعد تھوڑی سی مسکراہٹ فاطمہ زہرا کے چہرے پہ آئی۔ وہ کب؟ فاطمہ زہرا کو جب سلمان فارسی نے آگے کہا۔ فاطمہ زہرا بے چین تھی کہ مرنے کے بعد دفنانے تک، قبر تک سپرد کرنے تک نامحرم کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، اسی لیے بے چین تھی۔ تو سلمان فارسی نے کہا، بی بی ایران میں جب بھی کوئی خاتون مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کے لیے ایک تابوت بناتے ہیں، اس تابوت کے اندر رکھتے ہیں تو خاتون کی جو باڑی ہے وہ نظر نہیں آتی، باڑی اور جسامت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا خوشحال ہوئی اور سلمان فارسی سے کہا کہ میرے لیے ایک تابوت بنائیں۔ اسی وقت تھوڑی سی مسکراہٹ فاطمہ زہرا پہ آئی۔ عزیزان، خاتون کے لیے سب سے اہم ترین چیز حیا ہے۔ آج معاشرے میں با حیا خاتون کا مقام ہے، عزت ہے تو با حیا خاتون کا عزت ہے۔ آج معاشرے میں دشمن خواتین سے حیا کو چھیننے کے لیے کبھی کو ایجوکیشن کے نام سے، کبھی کسی پروگرام سے، کبھی کسی عنوان سے خواتین سے حیا کو، عفت کو چھین رہا ہے۔ آج فاطمہ زہرا کی اس عظیم حدیث کو ہمیں ہمارے ماؤں تک، ہمارے بہنوں تک پہنچانا ہے۔ ایام فاطمیہ میں یہ عہد کریں فاطمہ زہرا کے ساتھ کہ ہر خاتون معاشرے میں نہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم خاتون کو دیکھے۔